ٹائم قیامت تک ہے کوئی پیر لے کے آؤ. ایک وہ پیر تھا پیر نصیر الدین صاحب جن کو آخری وقت میں سمجھ آئی, ان کو کوئی مرید ہونے جاتا تھا تو وہ کہتے تھے بھائی اللہ سے مانگنا ہے, میں کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا, مجھے بھی دعاؤں کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, لیکن انہی کے بیٹوں نے انہی کے نام کے اوپر جس قسم کا شرک کھڑا کیا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. یہ پریکٹیکل مثال ہے اس ماڈرن دور میں بھی کہ پرانے بزرگوں کے ساتھ بھی جو شرک لوگوں نے منسوخ کیا ہے عین ممکن ہے کہ وہ خود توحید کی بات کرتے رہے ہوں. ویسے ہمارے نزدیک تو میجارٹی ان میں سے خود بھی یہی کچھ تھے, اللہ ماشاء اللہ. یہ بھی پیر نصیر الدین صاحب کو تو اب سمجھ آئی نا. پیر نصیر الدین صاحب خود جن کی اولادیں ہیں ان کی تو ساری تعلیمات شرکی ہیں. یہ تو ان کو بیچ میں ایک سمجھ آ گئی نا, اور ان کو وہابی کہنا شروع کر دیا انہوں نے. حالانکہ پیری مریدی مزار پہ بیٹھے ہوئے سب کچھ, صرف انہوں نے ایک کتاب لکھی کہ مدد صرف اللہ سے مانگنی ہے. باقی پورا سسٹم ان کا وہی چل رہا تھا. ایک بات ہضم نہیں ہوئی ہے, کتابیں ان کے خلاف آئی ہیں کہ یہ کیکر کا درخت ہے جو ہمارے اہل سنت کے ہاں نکل آیا جس کو کوئی پھل نہیں لگتا, اور کیا کیا نام ان کے رکھے. مجھے تو یہ بھی خطرہ زیادہ دے کے نہ مار دیا ہو, کیونکہ وہ بڑے چیپلی دنیا سے گئے ہیں, اتنی ان کی ایج بھی نہیں تھی. وہ آخری وقت میں کافی تنگ بھی تھے وہ اس حوالے سے, کیونکہ وہ ان کی اپنی گدی پہ بھی وہ 2 ڈویژنز ہو چکی بھی تھی. یہ روایتی سسٹم کے خلاف بولتے تھے. اور میری ان سے ملاقات بھی 2007 میں ہوئی ہے. میری ہدایت کا سبب بننے والے چند لوگوں میں سے ایک پیر نصیر الدین صاحب بھی ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے, انہیں نیک کاموں کا اجر دے. انہوں نے مرنے سے پہلے ایک کتاب لکھی ہے پیری مریدی کی شرعی حیثیت. یہ آپ کو گولڈا شریف سے کتاب مل جائے گی. ایک انہوں نے اور کتاب لکھی ہے اور پیری مریدی کی شرعی حیثیت جو انہوں نے کتاب لکھی ہے, اس میں پیری مریدی کو انہوں نے وہ کیا ہے اس کے ساتھ کہ آپ سوچ نہیں سکتے. کوئی پیروں کا نام ماننے والا وہ نہیں کرتا, اور ایک پیر نے وہ کچھ کیا. اور ایک اور کتاب انہوں نے لکھی ہے الجواہر التوحیدیہ فی التعلیمات الغوثیہ. شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات کی روشنی میں توحید کے موتی, یہ اس کا ترجمہ بنتا ہے. اردو میں کتاب ہے. اس میں انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی کی ایک کتاب ہے فتوح الغیب, توحید کے اوپر بہت کلاس کی کتاب ہے, ننگی توحید ہے. یہ اتنی زبردست کتاب ہے کہ امام ابن تیمیہ نے اس کی شرح لکھی ہوئی ہے, اور اس کتاب کے وہ چند جملے آپ ان کے پلیٹ فارم سے پڑھ کے نہیں سنا سکتے. ایسی ننگی توحید بیان ہوئی ہوئی ہے, تلوار کی طرح ننگی. یہ ننگی سے مراد بندہ نہ ننگا سمجھو, ننگی کا لفظ جب ہم یوز کرتے ہیں سے مراد تلوار, جیسے ننگی تلوار لشکری ہوئی ہوتی ہے نا, تو کسی کو وہم بھی نہیں آتا کہ یہ تلوار ہے, یہ کوئی اور چیز ہے. تو وہ کتاب آپ پڑھیں, وہ میں نے کتاب پڑھی تھی. ایک اور ان کی کتاب ہے استعانت, اعانت اور استعانت کی شرعی حیثیت, جس میں انہوں نے جو لوگ جا کے قبروں سے مرے بزرگوں کو پکارتے ہیں, انبیاء کو, اولیاء اللہ کو پکارتے ہیں, ان کے اس عمل کو شرک ثابت کیا ہے. اور اندازہ کریں مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی جال حق جنہوں نے لکھی گجرات کے, احمد صاحب بریلوی صاحب کے پوتا شاگرد, اس کتاب میں جو غیر اللہ کو پکارنے کے دلائل ہیں نا, ان کی بھی انہوں نے گرفت کی ہوئی ہے, ان کا مفتی صاحب کی کتاب کو مینشن کر کے. یہ ان کی کلاس کی 3 کتابیں ہیں. پیری مریدی کی شرعی حیثیت, الجواہر التوحیدیہ فی التعلیمات الغوثیہ, اور جس کے اندر انہوں نے یہ فتوح الغیب کی ساری وہ چیزیں دی ہیں, اور اعانت اور استعانت یعنی غیر اللہ سے مدد مانگنا, اس کی شرعی حیثیت. یہ 3 کتابیں اگر آپ کو موقع ملے, میں نے تو کافی ساری وہاں سے خرید کے فری بھی تقسیم کی تھی. کبھی آپ اسلام آباد آپ کا جانا ہو G11 میں, گولڈا شریف جائیں آپ, پیر نصیر الدین صاحب کی قبر پہ تو ضرور جائیں. ٹھیک ہے, ایک مواحد آدمی تھا, ان کے لیے دعا کریں وہاں. اور وہاں جو بعض سٹال لگے ہوئے ہیں ادھر سے ان کی وہ آپ کو یہ کتابیں مل جائیں تو آپ وہ خریدیں ضرور.